الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اعملي وانقضي نفسك عن النار لا ينفعك إن أباك نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم دینی ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان والا بننے کے لیے ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی، کوئی دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہمیں ایک بہت بڑی دعوت دیتا ہے۔ اس میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور رسالت کا معنی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف سے لائے وہ ساری کی ساری چیزوں کو دل و جان سے ماننا، اس پر عمل کرنا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہم زبانوں سے پڑھتے ہیں، لیکن میری محترم دینی ماں بہنیں، اگر ہم حقیقتاً ہمارے دل کی طرف نظر کر کے سوچیں اور تھوڑا غور و فکر کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کلمہ زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کوئی اور ہے، اور ہمارے دل کی آواز کوئی اور ہے۔ زبان سے تو یہی کہا جا رہا ہے کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، کوئی کام کو بگاڑنے والا اور بنانے والا نہیں، کوئی بیماری اور تندرستی دینے والا نہیں، کوئی موت اور زندگی دینے والا نہیں، کوئی کامیابی اور ناکامی دینے والا نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھی کہ نہیں بیٹھی؟ اس لیے کہ موت کے وقت میں تو دل بولے گا، اندر کی آواز بولے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ یہ دعوت کی محنت، یہ نقل و حرکت، یہ گھر کو چھڑوانا، مرد و عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کو اتنا بولا جاوے
کہ وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جاوے اور ہماری زبان کے الفاظ اور دل کی آواز ایک ہو جاوے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اسی لیے واقعہ ہے، ایک اللہ والے نے ایک طوطا پوپٹ پال رکھا تھا۔ اب اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی فکر، ان کا ذکر، ان کی مشغولی سوائے عبادت کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس طوطے نے بھی کلمہ سیکھ لیا تھا، وہ بھی کلمہ کی رٹ لگاتا تھا، لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے اس طوطے پر حملہ کر دیا اور وہ اس کلمے کو بھول گیا اور اپنی اوریجنل آواز جو تھی، اصل جو آواز تھی، وہ بولنے لگا۔ اللہ والے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت ایک طوطا چلا گیا، 1000 طوطے آپ کے لیے لا سکتے ہیں، اس سے بھی بہتر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکتے ہیں، آپ اس کے جانے پر رو رہے ہو۔ کہا کہ میں اس کے جانے پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس بات پر رو رہا ہوں جب بھی میں اللہ کا نام لیتا تھا یہ بھی اللہ کا نام لیتا تھا، اور جتنی مرتبہ میں اللہ کو بولتا تھا یہ بھی اللہ کو بولتا تھا، لیکن آج اس کی موت آئی اور بلی نے اس کے اوپر حملہ کیا، یہ کلمے کو بھول گیا اور اپنی اوریجنل آواز جو اس کی تھی وہ بولنے لگا۔ تو میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بھی اللہ 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 کی رٹ لگاتا ہوں، کلمہ کو پڑھتا ہوں، لیکن موت کے وقت میں یہ آواز میری بدل نہ جاوے، اس کی فکر کے اندر میں رو رہا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ایمان کو بچا کر لاؤں گے تو جنت ملے گی، یوں نہیں کہا تمہارا نام ایمان والوں کی فہرست میں ہوگا، یوں نہیں کہا تم ایمان والوں کے محلے میں رہتے ہوں گے، یوں نہیں کہا کہ تمہارا نام ایمان والا ہوگا، تم ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا ہوں گے تو جنت ملے گی۔ کہا کہ نہ، تم ایمان کو بنا کر کے لاؤں گے، بچا کر کے لاؤں گے تو اللہ جنت دے گا۔ اور ہم سب خوب جانتے ہیں، ہماری نظروں کی دیکھی ہوئی بات ہے کہ جب کسی چیز کو بچانا ہوتا ہے تو بچانے کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کروڑوں کا مکان بنا لیا، لیکن اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ مکان جو کروڑوں روپیوں کی ملکیت سے بنا ہے، جس پر اس نے اپنی جان اور مال لگایا ہے، اگر اس کی خبر گیری نہ کی گئی اور اس کی مرمت اور اس کی صفائی کا خیال نہ کیا گیا، یہ کھنڈر بن جائے گا۔ ویسے ہمارے دلوں کی حالت ہے کہ اگر ہم نے ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کے ایمان پر محنت نہیں کی اور اس ایمان کو نہیں بنایا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پناہ کہ ہماری موت کے وقت میں کوئی الفاظ اور نکلے اور روح قبضہ ہو جاوے۔ اللہ میری، آپ کی اور امت مسلمہ کے ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں اس ایمان کو بنانے کے لیے، اس کلمے کو جو دل اور زبان کا فاصلہ ایک بالشتہ ہے، بس اتنا اس کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے 13 سال تک مسلسل تکلیفوں میں ہم چلتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، آنے والے حالات کو برداشت کرتے رہیں، فاقوں کو برداشت کرتے رہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ قربانی
کہ ہم نے ہمارے مردوں کو اللہ کے راستے میں قربان کروا دیا، بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کروا دیا، ہمارے گھر اجڑ گئے، ہمارے کاروبار اجڑ گئے، سب کچھ چلا گیا، لیکن ہم محنت سے نہیں ہارے، محنت کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ زبان کے الفاظ اور دل کی آواز ایک ہو گئی، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرما دیا۔ آج تو ہم گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بازاروں میں جانا ہو تو میرا کام، منڈیوں میں پھرنا ہو تو میرا کام، دکانوں سے خرید و فروخت کرنی ہو تو میرا کام، لیکن اللہ کے راستے میں جب تشکیل کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں پر اس کا وزن پڑتا ہے، شیطان ہمیں ورگلا دیتا ہے، نفس ہمیں دھوکے دے کر پیچھے رکھ دیتا ہے، لیکن ہم نے نہیں سوچا کہ اگر میرا ایمان نہیں بنا، اور جب ایمان بنے گا نہیں تو بچنا مشکل ہے، اور بچا نہیں اور بغیر ایمان کے میں اللہ کا پیارا ہو گیا یا پیاری ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں؟ اس لیے کہ جو ایمان کے بغیر جا رہا ہے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان کے ساتھ جائے گا، اگر گناہوں کے ساتھ گیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو نامہ اعمال کے ترازو میں تولیں گے۔ وہ ایمان والے کے لیے ہے جو ایمان کو بچا کر کے لے جاوے، جو ایمان کو بنا کر کے جاوے، جو ایمان کی محنت کرتے کرتے جاوے۔ آج تو اللہ معاف کرے ہمارے تعلیم کا حال کیا ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ ایک اعلان پر ہمارے گھر کی ہر مستورات یہاں پر پہنچتی تھی فکر کے ساتھ۔ آج فرمایا اگر کوئی مولوی صاحب نوے آ جاوے بیان کرنے کے لیے یا کوئی اور دوسرا کچھ آ جاوے تو فرمایا ہجوم ہو جاتا ہے، شوق ہی ختم ہو گیا۔ یہ دنیا تو دھوکے دار ہے، اس نے سب کو دھوکہ دیا ہے، یہ بے وفا دنیا ہے، یہ کل تم کو چھوڑ دے گی، کل ہم سے جدا ہو جائے گی، ہم اکیلے تنہا کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ صحابہ نے کبھی اس دنیا کو فرمایا کہ اپنے دل میں نہیں اتارا، اپنے گلے نہیں لگایا۔ آج جس دنیا کو ہم دلوں میں لے کر پھر رہے ہیں اور ہمارے گلے لگا رہے ہیں، اس دنیا کو صحابہ نے دور رکھا۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، آنے والی ماں بہنوں سے پوچھو کیا تم فارغ تھی؟ تمہاری اولادیں نہیں ہیں؟ تم نے اپنے گھر کے کام کاج تمہارے پاس نہیں ہیں؟ کیا تمہارے شوہروں کا کاروبار نہیں ہے؟ وہ تو دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ ملتا ہے۔ دنیا کے لیے سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور دین کو حاصل کرنے کے لیے ہم اگر قربانی نہیں دیں گے یہ دین کبھی بھی ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اس میں تو طلب پیدا کرنی پڑے گی، تڑپ پیدا کرنی پڑے گی۔ تب جا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے جس میں اللہ یوں کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دین سے پیٹ پھر کر بھاگو اور زبردستی ہم دین تمہارے حوالے کر دے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دین تو اس کو ملے گا جو طالب بن کر آئے گا، دین تو اس کو ملے گا جو اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، مجاہدہ کرے گا۔ ورنہ دین اور رات چلی جا رہی ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور موت آنے والی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میری محترم دینی ماں بہنوں، ہم ہر دن موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہر دن قبر سے قریب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جاوے اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہم چلے جاوے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی، ان کو ملنے کے لیے میں گیا، کہا کہ باہر گئے ہیں،
میں نے کہا کہاں گئے؟ ان کے بچے سے پوچھا، کہا کہ میری امی کی ایک بہن تھی، ان کی ایک بہو تھی 25 سال کی، وہ سیڑھی سے اتر رہی تھی، پیر پھسلا، نیچے گر گئی، ہیمریج ہو گیا، اسی وقت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا اس 25 سال کی نوجوان بچی کو پتا تھا کہ 2 سال بچے کو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دنیا میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور اچانک میں اللہ کے پیاری ہو جاؤں؟ کیا اس کو پتا تھا؟ آج تو ہمیں موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، موت سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ کتنے جنازے ہم نے دیکھ لیے، کتنوں کا اعلان ہمارے کانوں تک پہنچ گیا، فلانا بیٹا یا فلانا کا انتقال ہو گیا۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، غفلت اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر پہلے جاگ جائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، ورنہ موت کا ایسا جھٹکا آئے گا، وہ جگاتا رہے گا لیکن اس وقت میں جاگنا ہمیں کام نہیں دے گا۔ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرو۔ نماز ہماری بہتر سے بہتر بنی چلتی چلی جاوے، ذکر ہمارا زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاوے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں ہمارا رونا زیادہ ہو رہا ہو۔ کون ہے ہمارا اس دنیا میں اللہ کے سوا؟ آج چاروں طرف ایک حالات ہے، اگر کوئی مدد کرے گا تو کون کرے گا؟ وہی اللہ مدد کرے گا۔ جس اللہ نے ہمیں جس اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہی اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا بنا لے اور ہم اللہ کے بن جاوے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ یوں کہتے ہیں، میرے بندے، او میری بندی، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چاند اور ستارے، یہ درخت اور یہ بڑے بڑے پتھر اور یہ جوڑے بڑے جانور، جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، لیکن یاد رکھنا تم میرے لیے بنے ہو، میری عبادت کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، مجھے پہچان کر کے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا اور میرے حکموں سے روح گردانی کر دی، پیٹھ پھیر دی اور میرے پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، یاد رکھنا حالات کے شکار ہو جاؤں گے، بیماریاں تم کو گھیر لے گی، روزیوں سے برکتیں اٹھا لی جائے گی، اس لیے کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تم پورا نہیں کر رہے ہو۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، رات گزر گئی، دن گزر گئی، بچوں کو کپڑے پہنا دیے، اسکول بھیج دیے، مدرسے میں بھیج دیے، یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی کھانا پکانا وغیرہ؟ نہیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے، مقصد تو یہ ہے میری ایک نماز بھی آگے پیچھے نہ ہو، میری صبح شام کی 3 تسبیحات جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ میرے اللہ سے مانگنا میرا آگے پیچھے نہ ہو، اور وقت نکال کر کے اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جانا، 10 دن کے لیے جانا، 40 دن کے لیے جانا، اور اللہ ہمت دے میں 2 مہینے بیرون کا سفر کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے میرے ایمان کو بنانے کے لیے۔ اور یہ سیرت میں ملتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے گئے، دین کے خاطر ہجرت کروائی گئی ہے، آپ کی بیٹی زینب بھی ہجرت کر رہی ہے، اور ہجرت کرنے کی حالت میں کافروں نے نیزہ مارا، امید سے تھی، اونٹ سے گر گئی، حمل ضائع ہو گیا، دوسری مرتبہ ہجرت کر کے گئی اور وہی زخم تازہ ہو گیا، اسی زخم کے اندر انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ زینب کا انتقال ہو گیا ہے۔
جیسی آپ کے کان میں آواز پہنچی ہے کہ زینب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا، آپ پشیمان اور پریشان ہو گئے۔ اس لیے نہیں تھا کہ موت کیوں آئی، ہاں موت تو آنے والی ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے تھا کہ میری زینب کا آگے کیا ہوگا۔ آج ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں قبر میں جا کے سو جاؤں گی، اگر اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے میری پکڑ ہو گئی اور فرشتے اگر مجھ پر مسلط کر دیے گئے اور فرشتوں نے مجھ پر ہتھوڑے مارنے شروع کر دیے، سانپ بچھو نے ڈسنا شروع کر دیا، آگ کی لپٹوں نے مجھے جلانا شروع کر دیا، تو کہ میرا کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑے آئے ہیں، ہم تو عارضی طور پر ہے۔ جس کی زندگی جب ختم ہو گئی وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اس کا سفر آخرت شروع ہو جائے گا۔ کفن پہنایا گیا، نہلایا گیا، جنازہ چلا، آپ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، قبرستان میں گئے، قبر تیار ہو گئی، آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نعش کو لے کر قبر کے اندر اترے ہیں، اور آپ نے حضرت زینب کی نعش کو، لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھا ہے، آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے، بشاشت ہے، خوشی کے آثار ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، قبر کو برابر کر دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ پشیمان ہو گئے، پریشان ہو گئے، مغمون ہو گئے، آپ کا چاند جیسا چہرہ پھیکا معلوم ہو گیا اور پھیکا پڑ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ میرے صحابہ، میری زینب بہت کمزور تھی، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر عذاب قبر نے میری زینب کو پکڑ لیا، میری زینب اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں اس غم کے اندر تھا، اس سوچ کے اندر تھا اور اس پریشانی کے اندر مبتلا تھا، اور دل سے اللہ کو کہہ رہا تھا، اللہ میری زینب کو عذاب قبر سے بچا لے، بچا لے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ کہا کہ جب میں نے حضرت زینب کی نعش کو قبر کے اندر اتارا ہے اور رکھا ہے، جبرائیل آئے اور یوں کہا، تمہاری زینب کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میرے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور میری محترم دینی ماں بہنوں، کیا اس قبر میں ہمیں نہیں جانا ہے؟ اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرے، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرے۔ دنیا والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بیٹا اللہ حاضر اور ناظر ہے، اس اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے گا، رات کی تنہائیاں ہوں، چار دیواروں کے اندر بند ہوں، لیکن گناہ کرنے سے وہ انسان، وہ مرد عورت بچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ جس مالک نے زمین بنائی ہے، وہ مالک زمین میں زلزلے لا کر سمجھا رہا ہے، او انسانوں زمین ہمارے قبضے میں ہے۔ جس اللہ نے آسمان بنایا ہے، بادل چلائے ہیں، وہ بادلوں سے پتھر کی بارش کروا کر کے انسانوں کو سمجھا رہا ہے۔ جس بادل سے ہم پانی برساتے ہیں، ہماری طاقت اور ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم اس سے پتھر بھی برسا سکتے ہیں، ہمیں پہچانو۔ جن سمندروں کے پانی کو تم زندگی کا ایک حصہ مانتے ہو کہ کام میں آنے والی چیز ہے، اگر پیاسا اس کو پی لے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے، یاد رکھو ان سمندروں کا پانی عذاب کی شکل میں اگر ہم بھیجنا چاہیں تو بستیوں کو ہم اجاڑ سکتے ہیں۔ جس ہوا کے ذریعے تم زندہ ہو،
اور آکسیجن لے رہے ہو، تمہاری سانس اندر آتی ہے اور جاتی ہے، اگر ہم یہ چاہیں ان ہواؤں کو طوفانی شکل دے کر تمہاری زندگی کو ہم برباد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں میری محترم دینی ماں بہنیں کہ عزت والی زندگی ہمیں ملے، سکون والی زندگی ہمیں ملے، راحت والی زندگی ہمیں ملے، عافیت والی زندگی ہمیں ملے، عزت والی زندگی ہمیں ملے، یاد رکھو یہ دعوت کے کام کے اندر اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کے حکموں پر چلنے میں اللہ نے رکھا ہے، یہ پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے میں اللہ نے رکھا ہے۔ کبھی کبھی تنہائیوں میں سوچو، جس گھر میں میں رہی ہوں اس گھر کے اندر کوئی اور بھی رہتے تھے، میرے نانا رہتے تھے، میرے دادا رہتے تھے، میری نانی رہتی تھی، میری دادی رہتی تھی، میرے ابا رہتے تھے، میری ماں رہتی تھی، کہاں چلے گئے؟ وہی ویران میدان میں قبروں کے نیچے جا کے سو گئے ہیں، قبروں کے اندر جا کے لاکھوں من مٹی کے نیچے۔ اور موت کا فرشتہ تو جب بھی کسی کو لینے کے لیے آتا ہے اور لے کے چلتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دروازے پر رکھ کے یوں کہتا ہے، جب تک یہاں پر ایک بھی باقی رہے گا میں آتا رہوں گا، سب کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ آج ہمارے رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، یہ حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ اگر تم صحیح اعمال کرو گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو گے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرو گے، تو تمہارے آسمان سے اترنے والے فیصلے بھی اچھے ہوں گے۔ اپنی زندگی کو شرم و حیا کا زیور پہنا دو، اپنی آواز کو سطر بنا کر کے آہستہ بولنا شروع کرو، گھر کے باہر اوٹلوں پر بیٹھنا بند کرو، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی کی زندگی کو چھوڑ دو، ورنہ موت کے بعد پتہ چلے گا کاش کہ میں ایسی زندگی گزار کے آتی کہ اللہ راضی ہو جاتے تو اس عذاب کو مجھے بھگتنا نہ پڑتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ، اللہ کہتا ہے عورتوں تم گھروں میں رہو، بند رہو، بازاروں کے کام کاج مردوں سے کرواؤ اور گھر کے کام کاج عورتیں خود کرے۔ ہماری ماں بہنیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی اولادوں کے سامنے اللہ کی طاقت کو بیان کرو، اللہ کی قدرت کو بیان کرو، اللہ سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے۔ پیارے نبی کی سیرت سمجھاؤ، پیارے نبی کے آنے کا مقصد سمجھاؤ، پیارے نبی کے سیرت پر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے، یہ فائدہ اپنی اولاد کو سمجھاؤ۔ محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی، پڑوس کا حق ادا کرو۔ آج تو ہم پڑوسیوں سے نفرت کرتے ہیں، اگر اس کا کوئی کچرا ہمارے گھر کے آنگن میں آ گیا، ہم اس کچرے کو ڈبے میں نہیں ڈالتے بلکہ اس کچرے کو اس کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ کیا یہ اخلاق شریعت نے سکھائے ہیں؟ ہم پڑوس کے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، کیا ہمارے نبی نے یہ بتایا تھا؟ ہمارے نبی نے تو پڑوسیوں کا حق اتنا بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا ہے، صحابہ یوں کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ ورثے کے اندر ان کا حق لگ جاوے۔ پڑوس کا حق ادا کرو، بیماروں کی تعزیت کرو، بیماروں کے لیے دعا کرو، پریشان حال والوں کی پریشانی پر خوش ہونے کی بجائے آنسو بہاؤ، ان کی پریشانیوں کو اللہ سے حل کرواؤ۔ یا اللہ یہ بھی تیری بندی ہے، تیرا بندہ ہے، اس کی بچی کی سگائی نہیں ہو رہی ہے، اس کی بچی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ
تو ان کے بچوں کے رشتے اچھی جگہ پر جہاں پر ان کی مقدر ہے نیک صالح ان کو عطا فرما. یا اللہ سے مانگو, آپس میں محبتیں پیدا کرو, نفرتوں کے بیچ دلوں میں نہ ڈالے اور اس کو نہ بڑھائے. اگر کسی سے کچھ ہو جائے فوراً اپنے دل کو صاف کرو, اس لیے کہ دل صاف ہوگا تو اللہ دلوں میں آئے گا, گندے دلوں میں اللہ نہیں آ سکتا. بولنے میں اپنی زبانوں کو لگام دو, لگام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. کون ہے معاذ؟ جلیل القدر صحابی ہے. کون ہے معاذ؟ کہ جن کو اللہ کے راستے میں جب وہ جا رہے تھے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی, رسی پکڑی ہے, معاذ سواری پر سوار ہیں اور آپ 6 سے 7 میل تک چھوڑنے کے لیے گئے اور یوں کہا معاذ اب جب تم مدینہ کی طرف آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا. حضرت معاذ کی ہچکیاں بن گئی, زار و قطار رونے لگے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ میں آتے جاتے دیکھتا تھا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا. وہ معاذ جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, جن کے ہاتھ کی پشت پر ایک پھوڑا نکلا, جو روزانہ اس پھوڑے کو بوسہ دیتے تھے اور یوں کہتے اللہم بارک لی, یا اللہ اس پھوڑے کے اندر برکت دے تاکہ یہ بڑھے اور پھوٹے اور میں شہید ہو جاؤں تیرے راستے میں. وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان پکڑ کر بتایا, اے معاذ اس سے بچتے رہنا, بچتے رہنا. یہ غیبت بھی کرواتی ہے, یہ برائیاں بھی بولتی ہیں, یہ گناہ کے الفاظ بھی نکالتی ہے, یہ لوگوں میں جھگڑے کرواتی ہے, یہ فساد مچوا دیتی ہے. اس سے بچتے رہنا. بجائے گناہوں کے کام کے اس کو نیک کام میں استعمال کرنا. اچھے الفاظ, ایسی باتیں کہ لوگوں میں محبت پیدا ہو جاوے, ایسی فکروں کی بات لوگ دین پر آ جاوے, ایسی باتیں کہ گھروں کا ماحول بن جاوے, ایسی باتیں کہ بچوں کی عورتوں کی عزت محفوظ ہو جاوے. ایسی باتیں کرو. چاہے ہم گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہاں, دونوں فرشتے جو تم کرتے ہو لکھتے ہیں, خبر رکھتے ہیں تمہاری. اسی لیے کہا جب نماز پہ سلام پھیرو نماز میں تو نظر کھچڑی کی تپیلی کی طرف نہ ہو, بچوں کے کھیلنے کی طرف نہ ہو, باہر کے شور کی طرف نہ ہو, نظر کندھوں پر ہو, کندھوں پر. اس وقت یہ سوچے داہنے کندھے پر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور بائیں کندھے پر برائی لکھنے والا فرشتہ بٹھایا ہے. روزانہ 5 وقت کی نماز میں اگر یہ نظر ہوگی, یہ استظہار ہوگا. میری محترم دینی ماں بہنوں, گناہوں سے بچنا اللہ کی ذات سے امید ہے آسان ہو جائے گا. اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرو. جس طرح ہم ہمارے مردوں سے دنیا کی ہر چیز اور دنیا کی جو چیز ہمیں مطلوب ہمیں چاہتی ہے پوری کروا سکتے ہیں, کیا کبھی ہم ان کے سرحانے بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تم اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے جاؤ, 4 مہینے کے لیے جاؤ اللہ کے راستے میں, یہ کاروبار تو ہمیشہ کے رہے گا, کب تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے؟ کبھی ان سے یہ کہوں میں نے 3 دن اللہ کے راستے میں نام لکھوایا ہے, تم مجھے اللہ کے راستے میں لے کر جاؤ. اس لیے ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں جو ماں بہنیں 3 دن کا 40 دن کا 10 دن کا جو بھی ارادہ کرے وہ یہاں پر ارادہ کر کے نام لکھواوے, گھر جا کر اپنے مردوں کو تیار کرے.
منت سماجت کرے، ان کو سمجھائے کہ ایسا نہ ہو اس دنیا کی غفلت میں پڑھ کر ہماری زندگی ختم ہو جائے اور دین کیا ہے وہ ہم سمجھنے سے باقی رہ جاوے۔ ہماری قربانیاں تو کیا قربانیاں ہیں، کچھ بھی قربانیاں نہیں ہیں، گھر بار کو چھوڑنا ہے، ورنہ جہاں پر بھی جاؤ اکرام ہے، استقبال ہے، اعزاز ہے، آؤ بھگت ہے۔ جو ہم کھانا اپنے گھروں پر نہیں کھاتے ہیں، اللہ اپنے راستے میں ہمیں کھلاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے دل کا ارادہ اللہ پورا کروا دیتے ہیں، دل کا ارادہ اللہ پورا کروا دیتے ہیں، رکے ہوئے کام کو اللہ بنوا دیتے ہیں، ہاں مسئلے اللہ حل کر دیتے ہیں۔ یہ راستہ بہت قیمتی راستہ ہے۔ او میری ماں بہنوں، جس راستے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہو، جس راستے میں آپ کے اہل بیت چلے ہو، جس راستے میں صحابہ چلے ہو، تابعین چلے ہو، تبع تابعین چلے ہو، اور جس راستے میں اللہ والے چلے ہو، اور جس راستے پر آج کروڑوں ایمان والے چل رہے ہیں، کیا اس راستے میں کامیابی نہیں ہے؟ 100% کامیابی ہے۔ اس لیے تو یہ کام ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ پیسوں سے عزتیں نہیں ملتی، پیسوں سے کام نہیں بنتے، مال و دولت سے شہرتیں ملتی ہے لیکن عزت نہیں ملتی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، اچانک میری نظر ایک واقعے کی طرف پڑ گئی کہ عرب ملک کے اندر ایک بہت بڑا مالدار قبیلہ ہے، خاندان ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ پیسوں سے کھانا بناوے، پیسوں کو جلا کر کے کھانا بناوے، تب بھی ان کی کئی بھیڑیاں ان کے پیسوں پر آرام سے زندگی گزار سکتی ہے۔ لیکن اس مالدار کا ایک بچہ، اس بادشاہ کا ایک شہزادہ 17 سال سے قومے میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر پیسوں سے بیماریاں دور ہو جاتی تو اس کی ہو جاتی۔ 17 سال میں صرف اس نے ایک مرتبہ سر ہلایا ہے اور ایک مرتبہ بدن کو حرکت دی ہے۔ 17 سال سے آئیسو کے اندر وہ پڑا رہا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزتیں تو دین میں ملتی ہے، کامیابی تو دین میں ملتی ہے، صحت کا باقی رہنا دین پر ہے۔ آج تو ہم پیسوں کو نعمت سمجھتے ہیں، صحت کو نعمت کہاں سمجھتے ہیں؟ ارے جو بیمار ان کو پوچھو، جس کی آنکھ نہیں ہے اس کو پوچھو، جس کا پیر نہیں اس کو پوچھو، جس کی زبان نہیں اس کو پوچھو کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی ہے دی ہے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھے، یا اللہ آج کا دن تو نے عافیت سے نکالا ہے، کل کا دن بھی تو عافیت سے نکال دے، یا اللہ آج کے دن میں جتنے بھی نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے اور بھی زیادہ آئندہ آنے والے دن میں مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے دے۔ روزانہ اللہ کے سامنے صلاۃ التوبہ پڑھے، اے میرے رب اس دنیا میں ہم آئے ہیں، گناہوں کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں، بچنا بہت مشکل ہے، اے رب بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں سکتے ہیں، اے رب تو ہمیں معاف کروا لے، معاف کر دے، وہ رب معاف کر دے گا، وہ کریم ہے، رحیم ہے۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، آج تو ایک عزائم کرو، ارادہ کرو، ہمیں ہماری زندگی بدلنی ہے۔ بس میں کئی مرتبہ بیان میں کہتا ہوں، اللہ یوں نہیں پوچھیں گے تو نے چاندی کا زیور پہنا تھا یا سونے کا، یا نقلی زیورات تو نے گلے میں ڈالے تھے، ہاتھ میں ڈالے تھے۔ اللہ ضرور یہ پوچھے گا تو نے شرم و حیا والی زندگی گزاری تھی کہ نہیں گزاری تھی۔ اور یاد رکھو، ماں تو ایک ڈائی ہوتی ہے، ڈائی بچوں کی بننے کی جگہ ہوتی ہے،
ماں کے اخلاق بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ ماں نیک ہے اولاد نیک ہے، ماں اگر نیک نہیں ہے تو اولاد بھی نیک نہیں ہے۔ ماں اگر کچھ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہی ہے اور کسی کو مان رہی ہے، اولادیں بھی ایسا کر رہی ہے۔ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو۔ انشاءاللہ ہم سروے کر رہے ہیں کوئی اس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، آج تو ہم ارادہ ہی نہیں کرتے تو تعلیم کیسے زندہ ہوگی؟ تعلیم کے حلقے زندہ کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھو۔ ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کو لے کر اس تعلیم کے حلقے میں بیٹھو، تاکہ حدیث کے انوارات اور قرآن مجید کی آیت کریمات کے انوارات اس کے اندر داخل ہو جاوے۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، آج عزائم کرو، ارادے کرو، اور یہ جو ہماری ماں بہنیں آئی ہیں اللہ کے راستے میں، یہ ہمارے نمونہ ہے۔ ان سے ملو، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، آنے والی جماعتوں کا خوب استقبال کرو، اپنے گھروں میں جماعتوں کو اتارو، اس کا انتظام کرو۔ ارے ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، ہمارے مہمان آتے ہیں، ہمارے جان پہچان والے آتے ہیں، ہم ان کا اکرام کر سکتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرا سکتے ہیں۔ او میری ماں بہنوں، کیا اللہ کے راستے پر، اللہ کی دین کی بنیاد پر آنے والی ماں بہنوں کو کیا ہم ہمارے گھروں میں ٹھہرائیں گے؟ ارے برکتیں مل جائے گی، رحمتیں مل جائے گی، عافیتیں مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ ان کے رونے پر اللہ ہمارے گھر کو منور کر دے گا نور سے۔ اتنے سالوں سے محنت ہو رہی ہے، 2 گھر ابھی ایسے تیار ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے گھروں کے جو بیمار فرد ہے ان کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، اللہ ان کے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ان کو عافیت دے دے، عزت دے دے۔ جب بھی کہو جماعت کا، آج تک کبھی بھی نہ نہیں آیا ہے۔ ہمارے محلے میں بڑے بڑے مکان ہیں، آنے والی جماعت کے لیے مکانوں کو خالی کر دیا جاوے، جگہ کر دی جاوے۔ ہاں، یہ آنے والے اللہ کے سامنے روئیں گے، یہ نمازیں پڑھیں گے، یہ اللہ سے مانگیں گے۔ ان کا ٹھہرنا، ان کا رہنا، میری محترم دینی ماں بہنیں، یہ خالی نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے میرے گھر میں جماعت اترے اور اللہ کو یہ ادا پسند آ جاوے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ان کا کوئی نیک عمل ہے کسی کے سامنے؟ کہا کہ ہے، ایک جماعت آئی تھی اور اس کی پہرادری کی تھی، جاگتے رہے تھے یہ، اور پوری جماعت کو آرام سے سلا دیا تھا۔ کہاں کی عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جنتی ہے۔ ہائے ہائے، ایک عمل انسان کو جنتی بنا دیتا۔ جماعت آوے تو جماعت کے کھلانے میں ہم آگے آگے رہے۔ ہاں ماشاءاللہ، محلے کے اندر کچھ نوجوان ایسے اللہ نے بنائے ہیں جو پہلے سے ہمیں کہتے ہیں مول صاحب اگر کوئی جماعت آوے تو مجھے فون کر دینا، اطلاع کر دینا۔ اگر یہ ہمارا پیسہ ان نیک لوگوں کے پیچھے خرچ ہوگا، یہ اللہ کی نسبت پر آئے ہیں اور اللہ کی نسبت پر ہم ان کا اکرام کریں گے، ان کی مہمان نوازی کریں گے، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آنے والی تکلیفوں سے اللہ بچائے گا، ذلتوں سے اللہ بچائے گا، بیماریوں سے اللہ بچائے گا، سکون راحت والی زندگی اللہ دے گا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے بھی کھانے کا انتظام کرواتے تھے اور کرتے تھے۔ ایمان نہیں لائے تھے، اگر آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہو یا آپ کی زیارت کے لیے آئے ہو یا آپ کو دیکھ رہے ہو یا دین کو سمجھنے کے لیے آئے ہو، ان کا بھی اکرام کیا جاتا تھا۔ اس لیے اپنے گھروں میں ایسا ماحول بناؤ، خود بھی نکلے،
اللہ کے راستے میں، اور جب بھی ہمارے سامنے ہماری مسجد سے کوئی تقاضا آ جاوے، ہمارے گھر کا ایک فرد اللہ کے راستے میں جائے، اس کی محنت کرو، کوشش کرو۔ اور دوسری بات یہ دل پر لے لو، ہمارے گھروں میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چاہے مسلمان اس کو مسلمان کہتے ہو، ماں باپ اس کو مسلمان کہتے ہو، رشتہ دار اس کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان کے گھر میں رہتا ہو، مسلمان کے محلے میں رہتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ نوجوان سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ نے نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، آواز دینے کے لیے تیار نہیں، اور جب پوچھتے ہیں کہ اٹھتا نہیں ہے، ارے کاروبار پر تم زبردستی اس کو بھیجتے ہو، کالجوں اسکولوں میں تم اس کو بھیجتے ہو، کیا اس کو زبردستی اٹھا کر کے تم اللہ کے گھر پر نہیں بھیج سکتے؟ نمازوں کی خوب پابندی کرواؤ، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو، اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو، اور اس زمانے کے اندر خصوصی طور پر بچوں کی طرف زیادہ دھیان دو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری بچی باطل کی شکار ہو جاوے اور پھر اس وقت ہمیں رونے کے سوا کچھ نہ ملے۔ آنکھیں کھول دو، غفلتوں سے نکل جانے کا وقت آ گیا ہے، سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بے قراری کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو، یا اللہ امت کی حفاظت فرما دے، ظالموں کے ظلم سے امت کو بچا لے۔ اللہ سے کہتے رہو، ایک دن اللہ سنے گا اور اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے عزائم ارادے کرو، انشاءاللہ یہ جمعہ کو بھی 5 جوڑے تیار ہیں، جماعت مکمل ہیں، انشاءاللہ جمعہ کو جماعت روانہ ہو رہی ہے۔ آئندہ جب بھی جماعت بننے کی ہوگی آپ کو اطلاع دی جائے گی، آپ بھی تیار ہو جاؤ، اپنے شوہر کو تیار کرو اور وقت لگاؤ، ایک مرتبہ خالی 3 دن لگاؤ۔ تم خود کہوں گے کاش کہ میں 3 دن سب سے پہلے لگا دیتی، بہت پہلے اللہ کے راستے میں نکل جاتی، تاکہ اس کا فائدہ مجھے پہلے پہنچ جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ جو باتیں سنی گئی تو نے ہی کہلوائی ہے اور تو نے ہی سننے کی طاقت دی ہے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے محلے سے، ہر گھر میں سے ہر فرد تیرے راستے میں نکلنے والا بن جائے، ایسی غیب شکل اور صورت پیدا فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ اس محلے میں، اس مسجد میں آنے والی جماعتوں کا اکرام ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے، صرف تیری نسبت پر ہو رہی ہے، اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے۔ ہر گھر میں ہدایت کا چراغ روشن ہو جاوے، ایسی غیب شکل اور صورت پیدا فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں عالم بعمل بن جاوے، حافظ قرآن بن جائیں، دین کے دائی اور شہدائی بن جائیں، ایسی غیب شکل اور صورت پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس ہمارے بود کے دن جو ہمارا ماں بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری ماں بہنیں آوے، یا اللہ ایسی توفیق نصیب فرما لے، ایسی توفیق نصیب فرما لے، ایسی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس بستی میں تیرے نام پر کچھ لوگ آئے ہیں، ان کا کوئی عمل اگر تجھے پسند ہو، ان تمام بستی والوں کی مغفرت فرما دے، رحم اور کرم کے فیصلے فرما دے۔ امت پریشان ہے، پشیمان ہے، حالات میں ہے، ظالم ظلم کرنے کی انتہا کر رہا ہے، انتہا ہو چکی ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر ڈال دے، کرم کی نظر ڈال دے، رحم کی نظر ڈال دے، ظالموں کو ظلم سے امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما لے، امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما لے، امت کے جوانوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ایسی محنت ہمیں ہمارے گھروں میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسی ہمت اور طاقت ہمیں نصیب فرما لے۔ یا اللہ موت کے آنے سے پہلے
موت کے بعد کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ تیرے راستے میں چل رہے پھر رہے ہیں، بیرون اندرونی تیرے راستے میں اپنے مال اور جان کو لگا رہے ہیں، دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما لے۔ ان کے سفر کا تو ساتھی بن جا اور ان کے گھر کا تو محافظ بن جا۔ یا اللہ ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، مراکز کی، دین کے درسگاہوں کی، دین کا کام کرنے والوں کی، فکریں کرنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ جتنے بھی اجتماع بیرون اندرون میں ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما لے، ہدایت کو عام فرما دے، ہدایت کو عام فرما دے، ہدایت کو عام فرما دے۔ اپنے محبوب کی پیاری امت پر نظر کرم ڈال دے، نظر رحم کر دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں تجھے ناراض کیا ہے، او ہمارے روٹھے ہوئے رب تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما لے، بری موتوں سے حفاظت فرما لے۔ یا اللہ جس گھر میں جو بھی بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ مستقیرہ نصیب فرما لے، محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے، نفرتوں کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے۔ یا اللہ رشتہ داری کو یاد رکھ کے رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے والا بنا دے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہمیں پوری امت کو نصیب فرما لے۔ جن شرور سے حفاظت چاہیے شرور سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے کہنے سننے میں اگر غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل کے اندر قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا رب۔